الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب صوم کا 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم۔ آج کے اس سبق میں آپ پڑھیں گے مسجد نبوی کا تعارف، عہد نبوی میں مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق، مسجد نبوی کی فضیلت اور تاریخی اہمیت، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی کی اہمیت، عہد نبوی میں مسجد نبوی کی تعلیمی اور معاشرتی اہمیت کے بارے میں آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 5 کے صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ جی پیارے بچوں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی، اس جگہ کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ ایک کا نام سہل رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کا نام سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے یہ جگہ بلا قیمت دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ مسجد کی تعمیر میں مہاجرین و انصار سب شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے شانہ بشانہ کام میں حصہ لیا۔ تعمیر مسجد کے لیے کچی اینٹوں اور گارے کا استعمال کیا گیا۔ مسجد مربع شکل میں بنائی گئی۔ مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے تنوں کے ستون کھڑے کیے اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی۔ ابتدا میں مسجد چھت کے بغیر بنائی گئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے گرمی کی شدت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے چھت بنانے کی اجازت دے دی۔ مسجد کے 7 ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے گئے۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے حجروں میں منتقل ہو گئے۔ اب پڑھتے ہیں مسجد نبوی کی فضیلت۔ اسلام میں مسجد نبوی کو بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دنیا کی تمام مساجد میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی کا درجہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری مسجد میں بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے آدمی کی طرح ہے، اور اگر کوئی شخص اس نیت سے نہ آئے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دوسروں کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا روزہ مبارک بھی
مسجد نبوی میں ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے منبر اور روضہ مبارک کی درمیانی جگہ کو ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح بخاری۔ پیارے بچوں، مسجد کے شمال مشرقی کونے میں غریب اور نادار مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے اصحاب صفہ کا چبوترا تعمیر کیا گیا، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کی تعلیم حاصل کرتے اور دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا۔ اس سبق میں آپ نے پڑھا مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں، مسجد نبوی کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ سبق کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے مسجد نبوی کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔